بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، ویلکم ٹو پاک ڈیفنس انفو۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی کروز میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں، نیوکلیئر ٹرائیڈ اور سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ کروز میزائل ہوتا کیا ہے۔ تو کروز میزائل ایک گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے جو کہ مختلف حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں گائیڈنس سسٹم، ایئر فریم، پروپلشن سسٹم کے علاوہ وار ہیڈ لگا ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا کروز میزائل نازی جرمنی نے ورلڈ وار 2 کے دوران بنایا، جس کا نام V1 تھا۔ V1 کو فلائنگ بومب بھی کہتے تھے۔ یہ بہت سے ممالک کے خلاف استعمال ہوا۔ اس کے بعد ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سے ممالک نے کروز میزائل ٹیکنالوجی پر کام کیا اور اسے مزید بہتر سے بہتر بناتے گئے۔ آج دنیا میں جدید ترین کروز میزائل، سپر سونک کروز میزائل اور ہائپر سونک کروز میزائل پائے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل میں بیسک فرق کی۔ تو آپ کو پتہ تو چل گیا کہ پہلا کروز میزائل جرمنی نے بنایا تھا، لیکن آپ کیا یہ بتائیں گے کہ پہلا بیلسٹک میزائل کس ملک نے بنایا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ اگر آپ کو پتہ ہے تو فوراً سے کامنٹ سیکشن میں بتا دیں۔ بیسک فرق کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل میں یہ ہوتا ہے کہ کروز میزائل ایٹماسفیئر کے اندر رہتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے اور بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ اس میں ایک ہی وارڈ لگا ہوتا ہے اور ایک کانسٹنٹ سپیڈ کے ساتھ، یعنی ایک ہی سپیڈ کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے، جبکہ بیلسٹک میزائل پہ بہت سے وار ہیڈ لگے ہوتے ہیں اور یہ ایٹماسفیئر کے اندر سے ہوتا ہوا اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتا ہے، جس سے دشمن جو ملک ہے وہ اس میزائل کو اپنے ریڈار پر دیکھ سکتا ہے اور بیلسٹک میزائل کو انٹرسیپٹ بھی کر سکتا ہے اگر اس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہو۔ اب بات کر لیتے ہیں نیوکلیئر ٹرائیڈ۔ کچھ لوگ اس لفظ کو ٹرائیڈ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ٹرائیڈ پڑھتے ہیں، تو جیسے آپ کی مرضی آپ پڑھنا چاہیں۔ تو نیوکلیئر ٹرائیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ نیوکلیئر اٹیک کرنے کی کیپیبلٹی زمین سے، ہوا سے اور سمندر سے، یعنی جو بھی ملک زمین، ہوا اور سمندر سے ایٹم بم یا نیوکلیئر اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسے اس نیوکلیئر ٹرائیڈ کا حامل ملک کہا جا سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں بابر کروز میزائل کے بارے میں۔ تو پاکستان کا پہلا کروز میزائل بابر تھا، جو کہ ایک مشہور مغل اعظم بادشاہ ظہیر الدین بابر کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ یہ ایک شارٹ رینج ٹربو جیٹ سب سونک کروز میزائل تھا جو کہ زمین سے زمین تک مارک کرتا تھا۔ اس کی رینج، پہلے جو اس کا ویریئنٹ بنایا گیا اس کی رینج 500 کلومیٹر تھی، پھر اس میں مزید تبدیلیاں کر کے جدید گائیڈنس سسٹم کے ساتھ اس کی رینج کو 750 کلومیٹر تک بڑھایا گیا۔ اس کا یہ ویریئنٹ بابر 2 کہلاتا ہے۔ اس کا میزائل کا پہلا ٹیسٹ 2005 میں ہوا۔ یہ میزائل ہر طرح کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہ میزائل پاکستان آرمی کے پاس آپریشنل حالت میں موجود ہے۔ جنوری 2017 میں پاکستان نے ایک اور ٹیسٹ کیا بابر 3 کروز میزائل کا، جو کہ انڈر واٹر موبائل پلیٹ فارم سے ٹیسٹ کیا گیا، یعنی انڈر واٹر سمندر کے اندر سے ایک سب مرین سے اس میزائل کو لانچ کیا گیا۔ اس میزائل کی رینج 450 کلومیٹر تھی اور یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل میزائل تھا۔ یہ اب تک کا بابر سیریز کا سب سے ایڈوانس میزائل تھا، جس کے اندر بہت ہی ایڈوانس گائیڈنس سسٹم لگا ہوا ہے اور یہ سب مرین لانچ کروز میزائل ہے۔ اس میزائل کو پاکستان نیوی کی اگسٹا 90 کلاس سب مرین سے فائر کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے بعد پاکستان کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی آ گئی۔ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی سے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر دشمن آپ پر اچانک نیوکلیئر حملہ کر دے تو اس صورت میں آپ کے پاس یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اس حملے کا جواب، چونکہ جب آپ پر اچانک حملہ ہوگا تو زمین پر موجود آپ کے تمام ایسڈز، نیوکلیئر ایسڈز تباہ ہو جائیں گے، تو اس صورت میں آپ کو سمندر سے نیوکلیئر حملہ کا جواب دینے کی صلاحیت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو اسے سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کہتے ہیں، جو کہ پاکستان نے حاصل کر لی بابر 3 کروز میزائل کے ٹیسٹ سے۔ جب پاکستان نے یہ ٹیسٹ کیا تو بھارتی گورنمنٹ اور بھارتی میڈیا اس چیز کو ماننے سے انکار کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، پاکستان یہ صلاحیت حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد پاکستان نے اسی میزائل کا ایک اور تجربہ کیا، جس سے بھارت کا میڈیا اور بھارتی گورنمنٹ کو یہ یقین کرنا پڑا کہ پاکستان کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی آ چکی ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ بابر 3 بھی نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ بابر 1 اور بابر 2 کروز میزائل زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل ہیں، جبکہ بابر 3 سب مرین لانچ کروز میزائل ہے، یعنی یہ ایک سب مرین سے لانچ کیا جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں بابر 3 کروز میزائل کے ایک اور ویریئنٹ کی، جس کا نام ہے ہربا کروز میزائل۔ ہربا کروز میزائل ایک اینٹی شپ لینڈ اٹیک کروز میزائل ہے، یعنی یہ میزائل پاکستان آرمی کے فاسٹ اٹیک کرافٹ سے فائر کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک اینٹی شپ میزائل ہے بلکہ لینڈ اٹیک کروز میزائل بھی ہے۔ اس میزائل کا تجربہ 3 جنوری 2018 کو کیا گیا۔
اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک اور کروز میزائل جس کا نام راد ہے۔ یہ ایک ALCM یعنی ایئر لانچ کروز میزائل ہے۔ اسے پاکستان ایئر فورس کے فائٹر جیٹ JF-17 تھنڈر اور میراج 3 سے فائر کیا جاتا ہے۔ اس میزائل کی رینج 350 کلومیٹر ہے۔ اسے پاکستان ایئر فورس کے ایئر ویپن کمپلیکس اور نیسٹ کوم نے مل کر بنایا ہے۔ یہ ایک جدید ترین میزائل ہے۔ اس ٹیسٹ کے بعد پاکستان کا کروز میزائل ٹرائیڈ اور نیوکلیئر ٹرائیڈ کمپلیٹ ہو گیا۔ لینڈ بیسڈ نیوکلیئر اٹیک کی کیپیبلٹی پاکستان کی بہت مضبوط ہے۔ پاکستان کے پاس لانگ رینج میزائل بھی موجود ہے۔ کیا آپ بتائیں گے کہ پاکستان کی سب سے لانگ رینج میزائل کا نام کیا ہے اور اس کی رینج کیا ہے؟ اس سوال کا جواب کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ بابر 3 کروز میزائل سے پاکستان کی سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی بھی بحال ہو چکی ہے۔ اب پاکستان کا نیوکلیئر ٹرائیڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور پاکستان کسی بھی ملک پر ہوا، زمین اور سمندر سے اٹیک کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ کر سکتے ہیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔